سلطان مراد اول مارا جا چکا تھا بیٹل آف کوسوو کے مقام پر، لیکن پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بایزید لشکر کی قیادت کرتا ہے، اور سلطان مراد کی موت کی خبر ابھی تک اناتولیا میں کسی کو نہیں تھی ہوئی۔ سلطان مراد نے اپنا جو دوسرا بیٹا اناتولیا میں چھوڑا تھا، یعقوب، وہ بھی سلطان بننے کا دعوے دار تھا، لیکن بایزید یہ جانتا تھا کہ یعقوب کو اس کے باپ کے مرنے کی خبر ابھی تک نہیں ہوئی، تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو یعقوب کے پیچھے بھیج دیتا ہے اور یعقوب کو قتل کروا دیتا ہے۔ یہ روایت سلطان مراد سے شروع ہوئی تھی، اور اب بایزید سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان تھا۔ سلطان بایزید 1360 میں پیدا ہوا اور کوسوو کی جنگ میں یہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت حوصلہ مند اور فیاض تھا۔ یہ جنگ میں فتوحات کے معاملے میں بڑا جذباتی طبیعت کا مالک تھا، لیکن سلطان بایزید جب اقتدار میں آیا تو اس نے سب سے پہلے اناتولیا میں موجود چھوٹی ریاستوں کی بغاوت کو کچلنے کا عزم کیا، اور اس نے پھر اناتولیا میں موجود چھوٹی ریاستوں کو اپنے اقتدار کے تحت متحد کرنا شروع کیا، اور مسلم علاقوں میں زبردستی توسیع سے سلطان کے غازیوں کے ساتھ تعلقات خطرے میں پڑ سکتے تھے، جو کہ بہت ہی اہم کردار تھے سلطنت عثمانیہ کو یورپ کے علاقوں تک توسیع دینے میں۔ تو پھر اس نے مسلم ریاستوں کے خلاف اپنی جنگوں کا جواز پیش کرتے ہوئے پہلے اسلامی اسکالر سے فتوے یا قانونی فیصلے محفوظ کرنے کی مشق شروع کی، کیونکہ سلطان بایزید ان فتوحات کو انجام دینے کے لیے اپنے ان سربیا اور بازنطینی فوجیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا، اور 1390 کے موسم گرما اور موسم خزاں کے دوران ایک ہی مہم میں بایزید نے ایدین، سروخان اور مینٹیش جیسی چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا، اور اس کے سب سے بڑے حریف سلبان جو کرمان کے امیر تھے، اس نے برہان الدین کی ریاست اور باقی اناتولیا کی ریاست سے اتحاد کر لیا، لیکن اس کے باوجود بایزید نے 1390 کے موسم خزاں میں حمید ٹکے اور جرمیان کو بھی زیر کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کے دارالحکومت کونیا کو بھی ان سے لے لیا، اور پھر یوں دیکھتے دیکھتے یہ اناتولیا کے بھی بیشتر علاقوں پر قابض ہو گیا، اور اس کی اس رفتار کی وجہ سے اس کو یلدرم کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب آسمانی بجلی کے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یورپ میں سلطان بایزید نے سربیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا لیے، لیکن دیکھا جائے تو سربیا ہی عثمانی سلطنت کے خلاف تھے۔ سلطان بایزید نے یہ دوستی اس لیے کی تھی کہ وہ سربیا کے ذریعے ہنگری تک پہنچ سکیں، تو اس نے سربیا کے ساتھ ان معاہدوں پر دوستی کر لی کہ پرنس لازار کے بعد اس کے دونوں بیٹے سربیا پر حکمرانی کریں گے اور جزیہ دیں گے، اور جنگ کی صورت میں یہ سپاہیوں کی ایک خاص تعداد بھی مہیا کریں گے، اور یہاں تک کہ سلطان نے پرنس لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدے کو مضبوط بنانے کی کوشش بھی کی۔ اور پھر 1390 کے بعد اس نے بڑی برق رفتاری کے ساتھ یورپی ممالک کا رخ کیا اور بلغیریا کو فتح کر لیا، اور اس فتح سے یورپ کے باقی ممالک میں کوہرام مچ گیا، اور یہاں تک کہ باقی یورپی ممالک بایزید کی اس برق رفتاری سے کانپنے لگے، اور پھر 1394 میں سلطان بایزید نے تھیسالونیکا اور البینیا بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیے، اور یہ سب دیکھ کر ہنگری کے پرنس نے پوپ ناہام کے ساتھ مل کر یورپی طاقتوں کو عثمانی سلطنت کے خلاف یکجا کرنے کی مہم شروع کر دی، اور پھر ان کی اس مہم سے جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی شامل ہو گئے، اور یہ 14ویں صدی کا عثمانی سلطنت کے خلاف سب سے بڑا اتحاد تھا، اور اس اتحاد سے تقریباً 10 سے 12 لاکھ سپاہی اکٹھے ہو گئے، اور پھر نکوپولس کے مقام پر دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ 10 لاکھ کے مقابلے میں بایزید کے پاس صرف 1 لاکھ سپاہی تھے، لیکن اعلیٰ عسکری قیادت اور جذبہ ایمانی سے بایزید نے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پرنس ہنگری سیگسمنڈ، جس کو بہت غرور تھا اپنی فوج اور طاقت پر، جس کے یہ الفاظ تھے کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں سے اٹھا لیں گے، اسے سلطان بایزید کی فوج نے شکست سے دوچار کیا، اور پھر ہنگری کی شکست سے قدر و منزلت بہت کم ہو گئی، اور سلطان بایزید نے اس فتح کی خوشی میں بروسا شہر میں عظیم جامع مسجد اولو جامع مسجد تعمیر کروائی۔ 1390 سے 1395 تک سلطان بایزید نے بلغاریہ اور یونان کو فتح کر لیا تھا، اور 1394 میں سلطان نے دریائے ڈینوب کو عبور کیا تاکہ ولاچیا پر حملہ کیا جا سکے، اور اس وقت مرسیا ایلڈر حکمرانی کر رہے تھے، اور یہ جنگی تعداد میں عثمانیوں سے بہت زیادہ تھے، اور پھر ولاچیا نے یہ جنگ جیت بھی لی اور بایزید کی فوج کو دریائے ڈینیوب سے آگے بڑھنے نہ دیا۔ یہ تھی یورپ تک کی کہانی، لیکن ایشیا کچک کی دوسری جانب ایک طاقت اٹھ رہی تھی، ایک وہ طاقت جو آج کے ازبکستان سے طوفان
کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ طاقت جہاں سے گزرتی اپنے ظلم و خوف کی داستان رقم کر کے جاتی تھی، اور یہ طاقت تھی امیر تیمور کی، اور اس کو تیمور دا لیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ طاقت جو ازبکستان سے اٹھی تھی اور پھر اس نے سمرقند پر قبضہ کیا، اور پھر اپنی مہارت کی وجہ سے یہ دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی سلطنت کو پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران، عراق، روس، شام اور یہاں تک کہ ترکی کی سرحدوں تک پھیلا دیا تھا۔ امیر تیمور جس بھی شہر سے گزرتا تھا قتل و غارت کی داستانیں رقم کرتا تھا، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا خوف۔ اس کی ترجیح ہوتی کہ دشمن سے لڑے بغیر خوف سے ہی اس کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس کی ظلم کی داستانیں اتنی خوفناک تھیں کہ یہ پورے کے پورے شہروں کو انسانوں سمیت جلا دیتا تھا، اور 1399 میں امیر تیمور نے بغداد پر حملہ کر کے اپنی سلطنت ترکی کی سرحدوں تک پھیلا دی، اور بغداد میں اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور پھر عراق پر قابض ہو گیا۔ لیکن بغداد کا شہزادہ پرنس طاہر بھاگ گیا اور سلطنت عثمانیہ کے پاس پناہ کے لیے پہنچ گیا، اور جبکہ دوسری جانب عثمانیہ سلطنت نے جن مسلم علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہاں کے سردار امیر تیمور کے پاس پناہ کے لیے پہنچ گئے، اور یہ دونوں سلطانوں کی شان کے خلاف تھا کہ ان کے دشمن کو کوئی پناہ دے، اور پھر اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو خط بھی لکھے کہ جو علاقے قبضے میں کیے ہیں ان کو واپس کر دو، ورنہ میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اور پھر یہ خطوط دونوں حکمرانوں کے اندر اور نفرت پیدا کرتے ایک دوسرے کے لیے، اور یورپی طاقتوں کو بھی جب معلوم ہوا کہ سلطان بایزید کے خلاف کوئی طاقت مقابلے کے لیے اٹھ رہی ہے تو انہوں نے امیر تیمور تک پیغام پہنچانا شروع کر دیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے شہزادے نے بھی امیر تیمور کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر 1401 میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کا رخ کیا اور سیواس کا محاصرہ کر لیا جو کہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا اور سلطان بایزید یہ بات جانتا تھا، تو اس نے اس قلعے کی مدد کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ لیکن دوسری جانب امیر تیمور نے یہ کیا کہ اس قلعے کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دی، اور جس سے قلعے کی دیواریں گر گئیں، اور پھر امیر تیمور نے اس شہر کے شہریوں کو جو کہ تقریباً 3000 سے 4000 تھے ان کو ان دیواروں کی بنیادوں میں زندہ دفنا دیا، اور پھر سلطان بایزید کے بیٹے کو بھی اس کے ساتھیوں سمیت مار دیا۔ اور پھر یہ سب دیکھ کر سلطان بایزید کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اور پھر 1402 میں تقریباً 1 لاکھ کا لشکر لے کر سلطان بایزید انقرہ کے ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال لیتا ہے جہاں پر امیر تیمور کے لیے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ اور جب امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کے لیے یہاں سلطان بایزید کو شکست دینا بہت مشکل ہے، تو اس کے ذہن میں ایک چال سوچتی ہے اور وہ واپس پیچھے جانے لگتا ہے، اور سلطان بایزید امیر تیمور کی چال کو نہیں سمجھ پاتا اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ لیکن پھر اچانک امیر تیمور اپنے 1.5 لاکھ کے لشکر سمیت غائب ہو جاتا ہے، اور پھر سلطان بایزید کافی دن تک اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ آخر امیر تیمور اپنے لشکر سمیت کہاں چلا گیا ہے۔ لیکن پھر جولائی 1402 میں سلطان کو خبر مل جاتی ہے کہ امیر تیمور کہاں ہے، لیکن یہ خبر سلطان بایزید پر قہر بن کر ٹوٹتی ہے۔ امیر تیمور ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے پیچھے انقرہ پہنچ گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ جہاں پر سلطان بایزید نے پہلے پڑاؤ ڈالا تھا، اور تو اور سلطان بایزید کے واپسی کے راستے پر امیر تیمور نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا، لیکن سلطان بایزید کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس کو انقرہ ہی جانا پڑنا تھا۔ لیکن اب اس کی فوج تھک چکی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا، اور یہاں تک کہ اس کے تقریباً 15 سے 20 ہزار سپاہی بھوک پانی سے مر گئے تھے، اور جبکہ دوسری جانب تیمور نے جہاں محاصرہ کیا تھا وہاں اس کے پاس آرام کرنے کی جگہ اور کھانے پینے کو بھی بہت اناج تھا، اور سب سے بڑھ کر میدان اس کی مرضی کا تھا۔ اور اب اس وقت کی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں، جنگ کا آغاز ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر تیمور کی فوج سلطان بایزید پر بھاری پڑ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ سلطان بایزید بھاگ نکلتا ہے، لیکن امیر تیمور کی فوج کے ایک سپاہی کے تیر سے سلطان بایزید کا گھوڑا گر جاتا ہے، اور امیر تیمور اسے پکڑ کر قیدی بنا لیتا ہے، اور پھر کچھ عرصے میں وہ دوران قید ہی مر جاتا ہے۔ اس شکست کے بعد امیر تیمور سلطنت عثمانیہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے، جس میں بروسا، ازمیر اور ازنیک جیسے بڑے شہر شامل ہیں، اور یہ فتح عالم اسلام پر ایک کاری زبر تھی۔ لیکن بعد میں امیر تیمور نے وہ علاقے ان حکمرانوں کو واپس کر دیے جو کبھی سلطان بایزید نے قبضے میں لیے تھے، اور پھر یہ ریاستیں دوبارہ خود مختار ہو جاتی ہیں۔ امیر تیمور نے ایک سیاسی چال اور چلی کہ اس نے بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال دی تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں۔ سلطان بایزید کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کو امیر تیمور نے سیواس کے مقام پر قتل کر دیا تھا، جبکہ دوسرے کو سلطان بایزید کے ساتھ ہی قید میں ڈال دیا تھا، اور باقی 3 بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے بڑا بیٹا سلمان یورپ کی طرف بھاگ گیا،
اور ایڈرین میں جا کر نئے سلطان کا اعلان کر دیا اور عیسیٰ نے بروسا جا کر وہاں کا تاج سنبھال لیا، اور جبکہ محمد ایشیا کوچک کے شمال مشرق میں چلا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں امیر تیمور نے موسیٰ کو رہا کر دیا تاکہ ان بھائیوں میں فتنے کی ساکھ کو اور بڑھا سکے، اور یوں پھر اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سلطنت عثمانیہ میں پھوٹ ڈل چکی تھی اور بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن گیا تھا۔ کیا سلطنت عثمانیہ پھر ٹوٹ جاتی ہے؟ کون بنتا ہے نیا سلطان پوری سلطنت عثمانیہ کا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔